إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقال عز من قائل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہم سب کا اس بات پر پختہ یقین و ایمان ہے کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں یہ دین اللہ کا دین، اسی شریعت اللہ کی بنائی ہوئی شریعت، اسے قانون اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے، اور دین کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجا. یہ دین، اس دین کے احکام، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں دین تو مطلب ہوتا ہے اس کے احکام، اس کی شریعتیں، اس کی شریعت، اس میں حلال و حرام کی ہوئی چیزیں، یہ اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی کی اور نبی نے اس کو پورے طور پر پوری امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا. کہ دین ہم کو نبی کے ذریعے ملا ہے اور نبی نے ہر طرح کی قربانی دے کر اللہ کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. اور اسی لیے نبی کے بارے میں جیسے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اسی طرح یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ بلغ الرسالہ وأدى الامانہ ونصح الامہ وجاہد فی اللہ حق جہادی. صحابہ کرام ہر موقع پر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے
رسالت کا حق ادا کر دیا. جو بھی رسالت کی بات دین کے بات آپ کو بتائی گئی تھی پہنچانے کو کہا گیا تھا وہ پہنچا دیا, اس میں کہیں کمی نہیں کی. وَأَدَّى الْأَمَانَةَ, اور یہ ایک امانت تھی آپ کے اوپر جس کا حق بھی آپ نے ادا کر دیا. یہ امانت تھی آپ کو, اللہ نے امانت کے طور پر دیا تھا سب کچھ, اور اس امانت کے حق کو آپ نے ادا کیا. وَنَصَحَ الْأُمَّةَ, اور امت کے لیے خیر خواہی کی جتنی باتیں تھی, بھلائی کی جتنی باتیں تھی, کامیابی کی جتنی راہ تھی, وہ سب کی سب امت کے خیر خواہی کے لیے آپ نے بیان بھی فرما دی, اس میں کہیں کوئی کمی نہیں رہی. اور وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اور اللہ کے راہ میں جہاد کا جو حق ہے وہ جہاد کیا. یہ بھی نبی کے بارے میں ہمیں گواہی دیتا, اور نبی نے بلا شبہ, بلا کسی شبہ کے, وہ تمام خیر کی باتیں جو اللہ نے آپ کو بتائی تھی ہم تک پہنچا دی, اور وہ تمام برائی اور شر کی باتیں جس سے اللہ نے منع کیا تھا ہم کو بھی بتلا دیا کہ اس سے بچنا ہے. اور یہی نہیں, اس سے بڑی خیر خواہی نبی کی تھی کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ بھی بتا دیا کہ نبی کے نہ ہوتے ہوئے راہ حق پر تم کیسے رہو, کیسے اس راہ پر باقی رہو گے جو راہ اللہ کو پسند ہوگی اور جس راہ پر چل کر جنت ملے گی. وہ بھی نبی بتا کر گئے دنیا سے, چاہے ہم اس کو بھول جائیں اور چاہے اپنا نام کچھ اسلامی رکھ کر ہم سمجھ لیں کہ مسلمان ہیں. جانے سے پہلے نبی نے کہہ دیا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, کہ مسلمانوں اس دنیا سے سب جائیں گے اور مجھے بھی جانا ہے, لیکن مجھے اللہ نے ایک رسول اور نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں رکھا اور مجھے ذمہ داری دی اللہ کے دین کو پہنچانے کی, تو ہم نے اس کو پہنچا دیا. اب میرے بعد تمہارے لیے دو چیزیں ہیں, اب میرے بعد تمہارے لیے اس دنیا میں دو چیزیں ابھی باقی رہیں گی. ان دو کو اگر پکڑے رہو گے, ان پر عمل کرتے رہو گے, انہی کو اپنے لیے شعارہ بنائے رہو گے, انہی کو آپ اپنے لیے نہجۃ البیضاء قرار دیے رہو گے, تو کامیاب رہو گے, گمراہ نہیں ہوگے, راستے سے نہیں بھٹکو گے, اللہ کے دین پر باقی رہو گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. کیونکہ اللہ نے جس طرح اپنی کتاب کی حفاظت کی اور دین کی تمام باتیں کتاب کے اندر محفوظ کی, اسی طرح اس دین کی اس کتاب کی تفسیر جو نبی کے اقوال افعال اور سیرت میں تھی اس کی بھی حفاظت. اللہ نے یہ دین ہی نہیں اتارا, اس کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے جس نعمت کا ہم زندگی بھر شکر ادا نہیں کر سکتے, کہ جس دین پر ہمیں چلنا تھا اس کو اللہ نے ان دونوں چیزوں میں محفوظ کر دیا ہمارے لیے قیامت تک کے لیے, قیامت تک کے لیے. اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر رکھی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. مسلمانوں, اس سے اس کی حفاظت سے کی تمہیں فکر نہیں کرنی ہے, اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. یہ ذکر جو قرآن میں ہے, قرآن کی شکل میں ہے, اور اس کی تفسیر احادیث نبویہ کی شکل میں ہے, اس کی حفاظت میرے ذمہ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی, اور اسی لیے کہا نبی نے کہ قیامت تک جو بھی لوگ اس راہ حق پر باقی رہنا چاہیں گے, اس راہ حق پر قائم رہنا چاہیں گے, ہدایت کی راہ پکڑے رہنا چاہیں گے, ان کے لیے یہی دو چیز ہوگی. اس کو اگر پکڑے رہیں گے تو کامیاب ہوں گے اور گمراہی سے بچیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ نبی نے ایک دوسری, اور نبی علیہ السلام نے ایک دوسری اور بہت اہم بات بتائی ہمیں, جو آج کے اس فتنے کے دور میں چاروں جانب سے جو ہمیں فتنے گھیرے ہوئے ہیں, کہ علمی فتنہ ہے, کہ عقیدے کا فتنہ ہے, کہ عمل کا فتنہ ہے, کہ عبادات کا فتنہ ہے, اور ان فتنوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے. عام آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اور حق کہتے تھے. آج جب دیکھتے ہیں اپنے ماحول کو تو بات روز یاد آتی ہے. وہ کہتے تھے کہ جب فتنے نازل ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے فتنے نازل ہوتے ہیں, تو اتنے تاریک ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ پاتا ہے, مگر وہی جس کو اللہ نے اس کو سمجھنے کا نور دیا ہے, علم دیا ہے. اس فتنے کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے مگر وہی جن کو اللہ نے اس فتنے کو سمجھنے کا علم یعنی نور دیا ہے.
روشنی ملی ہے اس فتنے کے درمیان سے. لیکن جو جاہل ہیں، جو نہیں سمجھتے ہیں، جن کا یہ علم نہیں ملا ہے، وہ کب اس کو سمجھتے ہیں؟ کہاں؟ جب فتنہ ختم ہونے لگتا ہے، اندھیرا چھٹنے لگتا ہے، تاریکی ختم ہونے لگتی ہے، تب وہ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو فتنہ تھا، ہم تو اس میں بہک گئے، ہم تو اس میں گمراہ ہو گئے. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. حسن بصری قول یہ حقیقت ہے. آج انہوں نے ان فتنوں کو اگر دیکھا ہوتا، وہ اپنے زمانے کے فتنوں کے حساب سے کہتے تھے، اگر آج کے ان فتنوں کو انہوں نے دیکھا ہوتا تو نہ جانے کیا کہتے تھے. ان فتنوں کے دور میں ہم کیسے بچیں گے، اس کی راہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ہم اور آپ اس کو بہت کم سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور ہمیں خطبہ دیا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ وجیزہ. کہا کہ ہمیں ایسا خطبہ دیا آپ نے کہ ہماری آنکھیں اشبار ہو گئی، ہم رو پڑے اور ہمارے دل ڈر گئے، لرز اٹھے، ہم ڈر سے خوفزدہ ہو گئے سب کے سب. اور ہمیں لگا کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے. کأنہ خطبۃ مودع. اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اس لیے اس طرح کا خطبہ دے گئے. اور اسی میں آپ نے جو کہا تھا، لمبا خطبہ تھا، اسی میں ایک بات کہی تھی جو آگے آنے والے، آپ کے بعد جو اس دنیا میں رہیں گے ان کے لیے. وَمَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. ابھی نبی ہے تو نبی کا طریقہ تم دیکھ رہے ہو، نبی تم کو ہدایت کی بات بتا دیں گے، تم گمراہ نہیں ہوگے. نبی تم کو بچانے کے لیے، بتانے کے لیے موجود ہے. لیکن جب نبی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جب میرے بعد اس دنیا میں رہیں گے تو بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے. یہ اختلاف کس چیز کا ہوگا؟ روپے پیسے کا، مال دولت کا. حاصل اختلاف تو وہ اختلاف ہے دین کا اختلاف ہے، جس اختلاف میں بہ کر آدمی گمراہ ہوتا ہے، جس اختلاف میں بہ کر آدمی دین کی راہ چھوڑتا ہے، جس اختلاف میں بہ کر بڑوں کی جن کی آوازیں میٹھی لگتی ہے ان کی باتوں میں چلا جاتا ہے. کہا کہ وَمَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. لیکن اس اختلاف کے دور میں تمہارے لیے راہ ہدایت کیا ہوگی؟ تم گمراہی سے کیسے بچو گے؟ اس کو بھی آگے آپ نے بتایا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ. آپ نے حکم دیا سختی کے ساتھ، کہا بچنا ہے اگر اختلاف سے، قائم رہنا ہے اگر ہدایت کے راستے پر، قائم رہنا ہے اگر دین کی صحیح راہ پر، تو کیا کرنا ہوگا؟ اختلاف کے دور میں بھی تمہارے پاس منہج بیضا تمہارے پاس موجود ہوگا. وہ منہج جو اللہ نے دیا ہے دین کی راہ کے لیے، اس وقت وہ بھی موجود ہوگا. کیا ہوگا؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اس سے نہ ہٹنا. سنت کیا ہے میرے بھائیو؟ غور کیجیے. عام سب پورا دین سنت ہی تو ہے، عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سنت ہی تو ہے. عقیدہ کیا ہے؟ یہ بھی تو سنت ہی تو ہے. غور کیجئے، سلف عقیدے کی جو کتاب لکھتے تھے تو اس کا نام رکھتے تھے کتاب السنہ. کتاب السنہ اس کا نام رکھتے تھے. کیوں؟ یہی عقیدہ بنیاد ہے آپ کے عمل کی. عقیدہ اگر فاسد ہو، بدعتی آپ ہو جائیں تو آپ کا تمام عمل اللہ کے مردود ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ آپ کو سنت، عقیدے میں بھی آپ کو سنت چاہیے. تو کہا کہ علیکم بسنتی، اگر بچتا ہوگا اس اختلاف سے، راہ ہدایت پر قائم رہنا ہوگا تو میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. اور ہمارے جو مہدی ہدایت یافتہ خلفاء ہیں ان کی سنت میرے بھائیوں کیا ہے؟ وہ بھی غور کیجئے. یہ بعد میں آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کی سنت سب پر مقدم ہے. آپ نے جو کچھ کہا وہی دین ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے. اسی لیے صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ نبی کی سنت کو تلاش کرتے تھے. ابو بکر و عمر کا طریقہ یہ تھا کہ جب مسائل آتے تھے تو کہتے تھے جاؤ دیکھو قرآن میں، جاؤ دیکھو نبی کی حدیث میں، اگر وہیں نہ ملے تب معاملہ آئے گا غور کرنے کا.
اور یہی نہیں، اگر ابو بکر و عمر سے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ کا یہاں یہ جو بات آپ کریں یہاں یہ حدیث سے ٹکرا رہی ہے، تو ابو بکر و عمر کا بھی سر جھک جاتا تھا۔ یہی ہے سنت الخلفاء الراشدین، یہی ہے سنت الخلفاء الراشدین۔ اور اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سب سے مقدم اللہ کی کتاب اور اس کے بعد نبی کی سنت ہے۔ اگر ہمیں وہاں کچھ نہیں ملتا ہے تو اس کے بعد نبی کے حکم کے مطابق خلفاء راشدین کی سنت ان کا طریقہ ہے۔ اگر وہ ملتا ہے تو پھر ہمیں اور کہیں آگے جانے کی ضرورت، لیکن یہی منہج ہے، یہی طریقہ ہے جو ہم سب کو آج کے اس فتنے کے دور میں گمراہیوں سے، غلط عقیدے سے، غلط فکر سے، غلط سوچ سے یہ ہم کو بچا سکتے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طائفہ منصورہ کا منہج قرار دیا ہے، جس کو کیا کہا ہے؟ بشارت دی ہے، دو بشارت دی ہے، دو بشارت دی ہے۔ کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت یہود و نصارہ کی طرح 72 سے زیادہ 73 فرقوں میں بٹے، یہود و نصارہ 72 میں بٹے، یہ امت اس سے بھی آگے بڑھ گئی۔ لیکن آپ نے کہا کہ ایک گروہ باقی رہے گا، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ أو قال حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ۔ کہا کہ تمام اختلافات کے بعد، تمام فرقہ بندیوں کے بعد، تمام تر جہالتوں کے بعد بھی اللہ رب العالمین اپنے اس دین کی حفاظت ایک گروہ کے ذریعے کرائے گا۔ ایک گروہ قیامت قائم ہونے تک برابر اس زمین پر ایسا باقی رکھے گا اللہ رب العالمین، جو اس دین پر قائم رہیں گے جو دین اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس زمین پر بھیجا، جو دین کتاب و سنت کے اندر محفوظ، اس دین پر قائم ہونے والے قیامت تک باقی رہیں گے۔ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ ان کے مخالفین بہت ہوں گے، ان کا ساتھ چھوڑنے والے بہت ہوں گے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے والے دنیا بہت ہوں گے، ان سے پیچھا چھڑانے والے بہت ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن کوئی ان کا نقصان نہیں کر پائے گا، کوئی ان کا نقصان نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اور اسی گروہ کے بارے میں ایک خوشخبری تو یہ دنیا میں ہے کہ دنیا میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ یہ خوشخبری لینا چاہتے ہیں تو اس منہج کو سمجھیے، اس فکر کو سمجھیے، اور اس فکر پر قائم رہنے کے لیے دعا بھی کیجیے، اور اس پر قائم رہنے کے لیے محنت بھی کیجیے۔ اس پر قائم رہنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ آج کے اس پرفتن دور میں اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں اپنے آپ سے، اپنے زبان سے کہ ہم حدیث ہیں اور اس منہج پر قائم رہ جائیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ آج نہ جانے کتنے مقررین، کتنے تقریر کرنے والے، کتنے دعویٰ کرنے والے گھوم رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور ہم ہی میں سے کتنے ہیں جو ان کی تقریر کو لائک کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا بولتے ہیں، ان کی باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں، لیکن ان کا عقیدہ خراب آپ کو نہیں معلوم، ان کی فکر خراب آپ کو نہیں معلوم، ان کا منہج کتاب و سنت کے منہج کے خلاف آپ کو نہیں معلوم، صرف میٹھی میٹھی باتیں آپ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے ایسے ہی فتنے سے ہم کو ڈرایا ہے، اور یہ فتنہ کب ہوگا؟ جب ہم نبی کی مخالفت کریں گے۔ اللہ نے آج سے 1400 سال بلکہ اس سے زیادہ پہلے کہا تھا کہ جو لوگ بھی قیامت تک، جو لوگ بھی نبی کے حکم کی مخالفت کریں گے، نبی کی سنت کی مخالفت کریں گے، نبی کے دین کی وہ مخالفت ہوگی، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس دنیا میں فتنے میں ڈالے گا، اور اس کے بعد آخرت میں ان کا انجام بہت خراب ہوگا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دھمکی دی اللہ نے، دھمکی دی اللہ نے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس حکم کی تفسیر میں علامہ حافظ ابن حجر مفسر قرآن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حکم سے مراد جو اللہ نے کہا حکم کہا ہے، اس سے مراد پوری شریعت ہے، اور یہ بتلا کر کہ یہ
دین پر قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کی شریعت کی مخالفت نہ کی جائے۔ یہ بتلا کر اللہ نے یہ بتلا دیا ہے کہ نبی کا منہج کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے۔ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم اللہ نے قرآن میں نازل کیا اور اس کی تفسیر نبی کے ذریعے کرائی، اسی پر عمل کیا جائے۔ یہی منہج ہے جس پر چل کر آدمی کو کامیابی ملے گی۔ کہتے ہیں کہ یہی منہج ہے جس پر چلنے کا اللہ نے یہاں حکم دیا ہے، اور یہی طریقہ ہے جس پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اسی سنت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہتے ہیں فَتُوزَنُ الْأَعْمَالُ وَالْأَقْوَالُ بِأَعْمَالِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقْوَالِهِ۔ لہذا دنیا میں جو بھی ہے کائن من کان، جتنا بڑا عالم ہو اور جتنا بڑا اپنے آپ کو مدبر کہے اور جتنی اچھی اس کی تقریر آپ کو لگے، کائن من کان جو بھی ہو، اس کے عمل کو کہاں تولا جائے گا؟ نبی کے اقوال اور نبی کے سنتوں سے۔ نبی کے اقوال اور نبی کی سنتیں یہی میزان ہے حق کو پہچاننے کا، یہی میزان ہے منہج نبوی کا، یہی میزان ہے اللہ کے دین کو صحیح طور پر سمجھنے کا۔ اس میزان پر جس کا قول اور جس کا عمل پورا اترے گا وہ قابل قبول ہے، اور جس کا اس میزان پر اس ترازو پر پورا نہیں اترے گا وہ رد کر دیا جائے گا، کائن من کان، جو بھی آدمی وہ ہو اور جتنا بھی اچھی اس کی ہم کو بات لگے۔ حق، اور یہیں سے معلوم ہو گیا میرے بھائیوں کہ حق ایک، یہیں سے بات بھی ثابت ہو گئی، جس طرح حق پر قائم رہنے والا فرقہ ایک ہے، طائفہ ایک ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، ما انا علیہ اليوم واصحابی، اسی طرح حق بھی ایک ہے۔ آج بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے ہیں جن کی تقریریں بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی حق ہے، ان کے پاس بھی حق ہے، ان کے پاس بھی حق ہے، ان کے پاس بھی حق ہے۔ گمراہی اس سے بڑی گمراہی کو چھو نہیں سکتی ہے۔ اللہ کا حق ایک ہے، جس طرح اس کا دین ایک ہے، اس کی کتاب ایک ہے، اور اس کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ایک ہے، اسی طرح اس میزان پر قائم جو حق ہے وہ بھی ایک ہے۔ اگر حق کو کہیں لوگ بانٹتے ہیں ادھر ادھر تو یاد رکھیے کہ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کو اگر آپ قبول کرتے ہیں تو آپ بھی گمراہ ہوں گے۔ اسی میزان پر ساری چیزیں تولی جائیں گی، اسی حق کے میزان پر ساری چیزیں تولی جائیں گی، اور اسی سے سب کچھ لیا جائے گا۔ اور گمراہ کرنے والے میرے بھائیوں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جیسے ہم لوگ کہنے لگتے ہیں کہ چاہے اللہ کا ہو، چاہے بھگوان کا ہو، چاہے اور اسی طرح کے ہندی جو لفظ ہیں ان کو کہو، میرے بھائیوں یہ سب گمراہی کے اندر داخل ہے۔ سلف صرف ایک نام قبول کرتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کہتے تھے اللہ نے کہا ہے، اپنا نام رکھا ہے، یہی بولنا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء اہل حدیث ہند نے بھی، ہندوستان کے اکابر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ خدا یہ بھی ہمارا بنایا ہوا لفظ ہے، یہ فارسی لفظ خود ہی سے بنایا ہوا ہے، یعنی وہ ذات جو خود بن جائے۔ اللہ کے اندر جو مفہوم ہے، اللہ کے اندر جو معنویت ہے، وہ کسی بھی ہمارے بنائے ہوئے لفظ اس کے اندر وہ نہیں آ سکتی ہے۔ جو جامعیت ہے اس کے اندر، اور جتنی بڑی توحید کی دعوت اللہ نے اپنا یہ نام رکھ کے دیا ہے کہ کسی بھی لفظ، کوئی بھی لفظ ہم مقرر کر لیں وہ نہیں آ سکتا، اور اسی لیے صرف اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں کہتے تھے اللہ کہا کرو، وہ کہتے تھے اللہ کہا کرو۔ میرے بھائیوں ہم کو بانٹا جا رہا ہے انہی چیزوں کے ذریعے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ چاہے اس کو قبول کر لو، چاہے اس کو قبول کر لو۔ اور ایک چیز کہاں سے آتی ہے؟ یہ چیز اس وقت آتی ہے جب آدمی کے اندر علم کا غرور پیدا ہو جائے، جب آدمی کے اندر اپنے علم کا غرور پیدا ہو جائے، یا بہت زیادہ مقبولیت اس عالم کو آسمان پہنچانے لگے، سوچے کہ ہمارے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علم فتنے کا جو ذکر کیا تھا وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیو۔ ہم اگر منہج سلف پر ہے، اللہ رب العالمین واقعی ہمیں منہج سلف پر قائم رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو۔ ہمیں اس چیز کو آج کے دور بہت اچھے سے سمجھ لو، بہت اچھے سے سمجھ لو۔ آپ نے فرمایا تھا
کہ اس دنیا سے علم اٹھایا جائے گا. جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی جہالت بڑھے گی. جہالت سے مراد کیا ہے؟ یہ انجینئرنگ اور یہ دوسرے جو علوم ہے یہ مراد نہیں ہے. جہالت سے مراد یہ ہے کہ دین کا علم، نبوت کا علم، اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس کا علم دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا. جہالت بڑھتی جائے گی. اکثر الجہل ویرفع العلم، اور جو علم ہے وہ اللہ رب العالمین اٹھائے گا، کم ہوتا جائے گا دنیا سے. اور کس طرح اٹھائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور حدیث فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم، اللہ تعالیٰ علم کو، اس دینی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ دلوں سے اٹھا لیا جائے. اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ دلوں سے اٹھا لیا جائے، دلوں ہی سے وہ علم ختم ہو جائے، دلوں میں باقی رہے گا. بلکہ کیسے اٹھائے گا؟ یقبض العلم قبض العلماء، علم اس طرح اٹھے گا کہ علماء اٹھائے جائیں گے، جو حقیقی ربانیین علماء ہیں، جن کے پاس واقعتاً علم دین ہے، اللہ نے ان کو علم کی دین کی دولت دی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء اٹھائے جائیں گے. اور جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کی جگہ لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. جب اٹھا لیے جائیں گے تو ان کی جگہ لینے والا، ان کے برابر کا کوئی عالم اس دنیا میں نہیں بچے گا. اور اس طرح دھیرے دھیرے علماء، حقیقی علماء اس دنیا سے اٹھتے جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ جو اس دنیا میں بچیں گے وہ کیا ہوں گے؟ رؤوسا جہالا. عربی آپ نے اگر پڑھا ہو تو اس لفظ پر غور کیجیے. رؤوسا جہالا، ایسے سر بچیں گے، ایسے سر بچیں گے جن سروں کے اندر صرف اور صرف جہالت ہے. ایسے سر بچیں گے، غور کیجئے لفظ پر کتنا سخت لفظ کہا، ایسے سر بچیں گے جن کے اندر صرف اور صرف جہالت ہوگی. دنیا یعنی یہاں عالم نہیں کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کو دنیا والے عالم کہیں، ہو سکتا ہے ان کو دنیا والے بہت بڑا فقیہ مان لیں، ہو سکتا ہے دنیا والے ان کے علم کے پیچھے دوڑنے لگے، لیکن حقیقت میں وہ صرف سر ہوں گے جن کے اندر علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی، جہالت ہوگی. اور ایسے ہی جاہلوں کو دنیا والے اپنا بہت بڑا عالم بنائیں گے. آگے کیا کہا ہے؟ ایسے ہی جاہلوں کو دنیا والے بہت بڑا عالم بنا لیں گے اور ان سے فتوے پوچھیں گے. دیکھ لیجیے فتووں کا حال. میرے بھائیوں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا پر روز جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان سب کو آپ خود دیکھتے ہیں اور ان پر کیا کیا چلتا ہے اور کس طرح کے فتوے آتے ہیں. اور خود وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث عالم ہیں، ان کے ہاں بھی کیا کیا چیزیں ہیں، الامان والحفظ. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس علم کو جس زبان میں اللہ نے رکھا ہے اس زبان کی گہرائیوں کو انہوں نے نہیں سمجھا ہے اور نہ اس میں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اپنی زندگی لگائی. اونچے طور پر پڑھ کر سوچتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا عالم بن جائے اور نہ جانے کتنے ایسے سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں. اور جو علماء کا احترام ہونا چاہیے ہمارے ہاں سمجھنا چاہیے وہ ہمارے ہاں باقی نہیں رہا ہے. ہمارے ہاں بچا کیا ہے؟ ایسے ہی ڈنڈورا پیٹنے والے علماء سے محبت، انہی کی لائک کرنا، انہی کے پیچھے جانا. کہا کہ ایسے جاہل سر بچیں گے اور انہی سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے. فَأَفْتَوْا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور بلا جھجک فتویٰ دیتے رہیں گے. فتویٰ بڑھتا رہے گا، گھومتے رہیں گے فتویٰ دے کر، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اسی گمراہی سے ہم سب کو بچائے، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. رب العالمین ہمارے اس منہج کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں جو منہج جس منہج پر چلنے کی تُو نے ہمیں توفیق دی ہے، دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما دے، غلط راہوں سے محفوظ کر دے، دین کے سلسلے میں فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے. ہمیں ایسی سمجھ عطا کر، دین کی ایسی سمجھ عطا کر کہ ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ ہو جائیں. اور جب اس دنیا سے ہمارے جانے کا وقت ہے رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.